نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ علمی مناظرہ کورس میں آج ہم نے علم مناظرہ کی چند اصطلاحات کو پڑھنا ہے۔ ان میں سے پہلی اصطلاح وہ ہے نقل، پھر اس کے بعد ہے تصحیح النقل، پھر اس کے بعد ہے مدعی۔ نقل کس کو کہتے ہیں؟ علم مناظرہ میں نقل کی تعریف کچھ ان الفاظ کے ساتھ کی جاتی ہے: والاتیان بقول الغیر علی ما هو علیہ بحسب المعنی مظہرا انہ قول الغیر، یعنی غیر کے قول کو جیسا وہ معنی کے اعتبار سے ہے لانا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ یہ غیر کا قول ہے۔ یہاں پر تین باتیں توجہ طلب ہیں، یعنی یہاں پر تین باتیں بہت اہم ہیں، ان کو ہم نے توجہ سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نقل کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ غیر کا قول ہو، اپنا قول یہ کبھی نقل نہیں بنے گا۔ نمبر دو وہ یہ ہے کہ نقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی ما ہوا علیہ بحسب المعنی، یعنی معنی کے لحاظ سے جس پر وہ ہے، یعنی جیسا وہ ہے معنی کے اعتبار سے اس کا لانا ضروری ہے۔ اس کی بنیادی طور پر تین صورتیں بنتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ غیر کے قول کو کوئی شخص بیان کرے اس طور پر کہ عبارت بھی وہی ہو، الفاظ بھی وہی ہوں اور معنی بھی وہی ہو۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ الفاظ تو وہ نہ ہوں لیکن معنی وہی ہو۔ نمبر تین وہ یہ ہے کہ الفاظ تو وہی ہوں لیکن معنی وہ نہ ہو۔ ان تین صورتوں میں سے پہلی صورت یعنی لفظ و معنی دونوں وہ ویسے ہی ہوں جس طرح کے غیر کے قول میں ہے، تو پھر یہ بھی نقل ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ بحسب المعنی، یعنی معنی اس کے اندر ہوں اور الفاظ بے شک مختلف ہوں، تو یہ بھی نقل ہے اور یہ اس کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لفظ بھی وہی ہوں اور معنی بھی وہی ہو، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ معنی وہی ہو، اگرچہ لفظ وہ نہ ہوں تو تب بھی یہ نقل کہلائے گا، جو کہ تعریف کے اندر وارد ہے۔ اور تیسری صورت یہ نقل نہیں کہلائے گی بلکہ یہ ایک طرح کی تخریب کہلائے گی۔ وہ یہ ہے کہ لفظ تو وہی ہوں لیکن معنی کوئی اور ہو، یعنی جو مصنف ہے یا پھر جو صاحب کتاب ہے یا کوئی شخصیت ہے، اس کے قول کو اگر کوئی شخص نقل کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کو لا رہا ہے، تو اس کے لیے وہ الفاظ تو وہی لا رہا ہے لیکن معنی وہ نہیں ہے۔ اس تیسری صورت کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، پہلی دو بھی مثالیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، پھر اس پر وہ دلیل قائم کرتا ہے کہ جناب فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب فلاں کتاب کے اندر اگر دیکھا جائے تو جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ فلاں کتاب کے اندر یہ عبارت ہے، اب اگر لفظ بھی وہی ہے اور معنی بھی وہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نقل ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ تو وہ بیان نہ کرے لیکن وہ معنی بیان کر دے کہ اس کتاب میں اس معنی کے ساتھ ہے، تو تب بھی یہ نقل کہلائے گا۔ مثال اس کی ایک مثال میں بنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، مثلا وہ شخص کہتا ہے کہ جناب تفسیر مدارک کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ جو فرمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تفسیر
خازن کا وہ حوالہ دے دیتا ہے یا تفسیر مدارک کا حوالہ دے دیتا ہے کہ جناب اس طرح کہے، وہ الفاظ بیان کرے جو وہاں پہ ہیں کہ جناب وہاں پر یہ ہے کہ بیان سے مراد وہ بیان ما کان و ما یکون ہے، اور پھر اس کے بعد معنی بھی وہی، یعنی جس طریقے سے مفسر وہاں جو معنی بیان کر رہے ہیں معنی بھی وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نقل درست ہے۔ اس کے بعد تیسرے کی مثال وہ یہ ہے، تیسری صورت کی مثال وہ یہ بنتی ہے کہ جیسا کہ بہت پرانی بات ہے، بندہ ناچیز نے ایک کتاب پڑھی، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اب دیکھیں میں الفاظ وہ نہیں ہیں میرے، کیونکہ مجھے نہ کتاب کا نام یاد ہے اور نہ ہی مجھے وہ الفاظ یاد ہے، میں صرف اور صرف اس کے معنی کو بیان کر رہا ہوں، جو کہ بہت پرانی بات ہے۔ اس میں یہ پڑھا کہ جناب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میں تو اعلیٰ حضرت کہوں گا لیکن وہاں پہ الفاظ مختلف تھے، کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کعبہ مجرا کرتا ہے، کعبہ مجرا کرتا ہے، اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر لکھ دیا، اور وہ شعر یہ تھا کہ جناب تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ تو وہاں پر یہ لکھا تھا کہ جناب کعبہ مجرا کرتا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجرا کس کو کہتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس طریقے سے وہ لکھا ہوا تھا۔ اور پھر نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ایک بھی حوالہ غلط ثابت کرے گا تو اس کو 10,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ اب جب میں نے بعد کے اندر جب اس شعر کو دیکھا، تو شعر کا جب یہ معنی میں نے دیکھا کہ جناب مجرے کا معنی کیا ہوتا ہے، تو عام لغت کی کتاب کے اندر بھی قائد اللغات میرے پاس تھی، تو اس کے اندر میں نے دیکھا تو ایک اس کا معنی لکھا ہوا تھا سلامی، یعنی تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یعنی یا رسول اللہ آپ کی آمد تھی کہ بیت اللہ وہ سلامی کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ تو اب اعلیٰ حضرت کا جو مقصود تھا وہ تو تھا کہ کعبہ سلامی کرتا ہے، کعبے نے سلامی کی حضور کی ولادت کے وقت، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، الفاظ تو وہی لیے لیکن معنی مختلف کر دیا۔ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں، مثلا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ازل سے، دونوں جو ہستیاں ہیں دونوں وہ جدا ہو گئے تھے، جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے یہ جدا ہو گئے، اور جدا ہونے کے بعد جدا ہو گئے، اور پھر معراج کی رات وہ جا کر مل گئے، ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر انہوں نے بیان کیا، کون سا؟ وہ یہ تھا کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تو اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی لکھا ہوا ہے کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں تو انہوں نے کیا کیا، اس کا معنی یوں لیا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جدا ہو گئے اور معراج کی رات مل گئے، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، اس کا مطلب تو سادہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب وصل و فرقت، یعنی وہ ایک ایسی گھڑی تھی جب حجابات کا سلسلہ تھا، اس پر فقیر کی پوری ایک ویڈیو ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں، لیکن میں یہاں پر مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجابات جب حضور معراج کی رات جب حضور کے لیے حجابات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، کہ حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنے کے لیے حجاب اٹھنے میں ابھی لاکھوں پردے ہیں،
اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. تو پردہ جو ہے وہ فراق کی دلیل ہے، اور جو جلوہ ہے اس پردے میں بھی جلوے کا ہونا یہ وصل کی دلیل ہے. تو اب وہاں پر حجاب بھی تھا، پردہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جلوے بھی تھے. تو یہاں یہ فرقت بھی تھی اور وصال بھی تھا. اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. یعنی جب سے یہ وصل و فرقت اللہ نے یہ دو کیفیات کو پیدا کیا ہے، یہ کبھی بھی آپس میں نہیں ملی. اگر فرقت ہے تو وصل نہیں ہے، وصل ہے تو فرقت نہیں ہے. لیکن معراج کی رات اس عجیب گھڑی میں یہ وصل و فرقت آپس میں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. جب سے یہ پیدا ہوئے بچھڑ گئے تھے، اور بعد کے اندر آ کر یہ اس گھڑی کے اندر وہ مل گئے. اب آپ غور کریں کہ اس شعر کے اندر انہوں نے الفاظ تو بالکل ٹھیک لکھے، لیکن انہوں نے معنی کے اندر خیانت کی ہے، اور معنی وہ بیان نہیں کیا. یعنی اس کو نقل نہیں کہیں گے. تو یہ ہوئی نقل. نقل کے اندر کتنی باتیں ہو گئی؟ دو چیزیں. ایک ہے غیر کے قول کو لانا، اور دوسرا یہ ہے کہ بحسب المعنی. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ مظہراً انہ قول الغیر، اور یہ بھی ظاہر کرے جو ناقل ہے کہ یہ غیر کا قول ہے. غیر کا قول ہے یعنی وہ ظاہر کرے کہ بھئی غیر ہی کا قول ہے. اگر اس نے ظاہر نہیں کیا تو پھر اس شخص کو مدعی کہا جائے گا. پھر اس پر تمام وہ احکام لاگو ہوں گے جو ایک مدعی پر لاگو ہوتے ہیں. یعنی جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمے دلیل ہوتی ہے، اور جو ناقل ہوتا ہے جب وہ نقل پیش کرتا ہے تو اس کے ذمے تصحیح النقل ہوتی ہے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ یہ غیر کا قول ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر مدعی ہوگا، اور پھر اس سے دلیل طلب کی جائے گی. اور اب اگر اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ غیر کا قول ہے تو پھر اس سے طلب تصحیح نقل کی جائے گی.